ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا اہل الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین بلند درود الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہدی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا بآواز بلند صلوات اللہ. جسے صلوات آتی ہے وہ صلوات پڑھے، جسے درود آتی ہے وہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے. سب سے پہلے تمام سنی شیعہ احباب کو جشن عید میلاد النبی کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. بانیان جشن، حاضرین جشن، منتظمین جشن کے رزق، جان، مال، عزت، وقت میں مالک مزید اضافہ فرمائے. کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ، ذکر سرکار دو عالم کا صدقہ، یہ ذکر محمد والے محمد ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. اس ذکر کے دشمنوں کو مالک رزق و نابود فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے کوشش کریں. ایک بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. آواز بلند کریں. اجازت باشد کافی احباب تشریف فرما ہے، اور کیونکہ سنی شیعہ احباب تشریف فرما ہے اور آج کا موضوع ہے سرکار ختمی مرتبہ. وقت محدود ہے اور ذکر لامحدود ہے. آمادہ ہے سرکار؟ جو بندہ رات کے اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، میں نے دویا صاحب میلاد پڑھنا ہے، اور جو بندہ میلاد منانے کے لیے آیا ہے اس کے لیے میں پہلا فقرہ تلاوت کرنے لگا ہوں. یہ ہے عید میلاد النبی. عید میرے ذکر میں اس میلاد میں کوئی بندہ شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، کوئی سنی ہے وہ سنی رہے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے، کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے، کیونکہ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، شان محمد و اہل بیت محمد پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. یہ ہے عید میلاد النبی، اور چیلنج ہے میرا، عید میلاد النبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جو سرکار کو روز اول سے نبی مانتا ہو. سبحان اللہ. جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے، ہاتھ کھولو میں خیرات کے لیے. صدر سلامت رہو. جو سرکار کو روز اول سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایمان کے کل درجے ہیں طارق بھائی 10، اور 10 کے 10 درجے حضرت سلمان محمدی کے پاس. میں نے کوئی پیدل بات نہیں کرنی، میں نے یا قرآن پڑھنا ہے یا چہاردہ معصومین کا فرمان پڑھ کے سنانا ہے. اسی پر ہی میلاد کی گفتگو ہوگی. سر اٹھاؤ. حضرت سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز صحابی رسول. بابا جی سرکار نے آ کے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا. یہ دیکھیں 12 ربیع الاول ہو بھاجن، چاند ربیع الاول کا طلوع ہوا، میلاد منانا شروع ہو گئے. یکم کو بھی منایا، 2 کو بھی منایا، 3 4 5 6 7 12 15 16 17 18 پورا مہینہ میلاد مناتے. بیٹھ جو بچے. سرکار میلاد مناتے ہیں. 12 ربیع الاول ہو، 13 ربیع الاول ہو، 14 ربیع الاول ہو، 15 ربیع الاول ہو، 16 ربیع الاول ہو، 17 ربیع الاول ہو. یہ تاریخیں ہیں، یہ منزل ہے چاند کی. یعنی کوئی 12 ربیع الاول ہے تو یہ بھی منزل ہے چاند کی، 14 ربیع الاول یہ بھی منزل ہے چاند کی، 17 ربیع الاول یہ بھی منزل ہے چاند کی. لیکن یہ 14 وہ ہے جو چاند سے پہلے ہے.
زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، یہ وہ ہے جو چاند سے پہلے سر اٹھاؤ، جو بندہ میلاد منانے کے لیے میں فکر آپ کی جھولے میں نچھاور کرنے لگا ہوں، جو بندہ عظمت مصطفیٰ سننے کا ہنر جانتا ہے، اس کے نوکر کی بات ہے۔ یہ 14 وہ ہے جو چاند سے پہلے ہے، یہ 14 وہ ہے جو سورج سے پہلے ہے، یہ 14 وہ ہے جو زمینوں سے پہلے ہے، یہ 14 وہ ہے جو آسمانوں سے پہلے ہے۔ 10ویں درجے پہ فائز حضرت سلمان محمدی نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آ کے حضرت سلمان محمدی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے سردار، آپ کب تشریف لائے؟ میرے آقا آپ کب تشریف لائے؟ میرے آقا آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان تو نے انصاف نہیں کیا، مالک ہوا کیا ہے؟ فرمایا سلمان سن، کب کا لفظ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے، کاف اور بے، حرف نہ تھے ہم تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرف نہ تھے، بولو، حرف نہ تھے ہم تھے۔ سلمان کہنے لگا اچھا مالک جب آپ آئے تو تب کیا تھا؟ جب آپ آئے، معذرت کے ساتھ مجھ سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا، کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بستر تھا، نہ بچھونا تھا۔ میں منبر پہ کہہ رہا وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا۔ کوئی بندہ سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کھاتا مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مالک قبول فرمائے۔ مالک کب تشریف لائے؟ کب کا لفظ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے، حرف نہ تھے ہم، بولو ہم تھے۔ سلمان کہنے لگا اچھا مالک توجہ، لطف آئے گا جو لفظوں کے خریدار ہو۔ کہنے لگا مالک جب آپ آئے تو تب کیا تھا؟ فرمایا سلمان جب ہم آئے تو تب بھی نہیں تھا، تب جب بھی نہیں تھا، تب کب بھی نہیں تھا۔ اب سلمان نے سنی شیعہ بھائی اپنے سوالوں کو بدلا، سوالوں کو بدل کے کہنے لگا مالک یہ آسمان کا سلمان نہیں تھے، یہ زمینیں کا نہیں تھی، یہ عرش کا نہیں تھا، یہ فارس کا نہیں تھا، یہ لوہ کا نہیں تھے، یہ قلم کا نہیں تھے، یہ رشتے کا نہیں تھے، یہ فرشتے کا نہیں تھے، یہ دریا کا نہیں تھے، یہ سمندر کا نہیں تھے، حیوانات کا نہیں تھے، نباتات کا نہیں تھے۔ سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نبیوں کے سلطان سے سوال کرنے لگا، میرے آقا جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر رہا ہوں۔ مالک اگلے فکرے کا تعلق طارق بھائی پڑھنے اور سننے کے ساتھ نہیں بلکہ دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کہنے لگا مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ فرمایا سلمان جہاں پہ خود خدا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، جہاں پہ خود بولو خدا رہتا تھا۔ سلمان کہنے لگا مالک اچھا جب توجہ، مالک جب سب کچھ بن گیا، زمین بن گیا، آسمان بن گئے، ستارے بن گئے، سیارے بن گئے، لوح بن گیا، قلم بن گیا، عرش بن گیا، فرش بن گیا، دریا بن گیا، سمندر بن گیا، حیوانات، آواز کھولو بھائی آواز کھولو، آسان کرو، حیوانات بن گئے، نباتات بن گئے، رشتے بن گئے، فرشتے بن گئے۔ مالک توجہ، بھاجن جب سب کچھ بن گیا، توجہ 6 پرے ولا کھول کے رکھو، مالک جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا سلمان پہلے وہ ہمارا مکان تھا، ہم اس کے مکی تھے، اب ہم اس کا مکان ہے، وہ ہمارا مکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہم میں رہتا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ اور سلمان درجہ کمال ہی تو یہی ہے کہ وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم رہتے ہیں۔ سلمان نے پوچھا، میں نے تو میلاد پڑھنا ہے، سلمان نے پوچھا مالک آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان سن، اولو ما خلق اللہ نوری، توجہ، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ محمد کے نور کو بولو بھائی اپنے آپ سے مشتق، اپنے آپ سے جدا کیا۔ جب اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے نور اطہر کو اپنے آپ سے مشتق یعنی جدا کیا، نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو بھائی ایک طویل ترین سجدہ کیا۔ جو بندہ رات کے اس پہر مقدر کی طرح بیدار ہے اور ختم مرتبیت کا وہ جشن میلاد منانے کے لیے اس کے نوکر کی بات ہے، اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو ایک سجدہ کیا، وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ
خشوع اور خضوع کے ساتھ جبین محمد مصطفیٰ پر، جس میں اطہر محمد مصطفیٰ پر کم از کم سر اٹھاؤ، کم از کم 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے، یہ ہے رحمت کل کا پسینہ، یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ، یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ، یہ ہے طٰہٰ کا پسینہ، یہ ہے یاسین کا پسینہ، یہ ہے مزمل کا پسینہ، یہ ہے مدثر کا پسینہ، یہ ہے کالی کملی والے کا پسینہ، یہ ہے وارث قرآن کا پسینہ، یہ ہے ناطق قرآن کا پسینہ۔ سنی شیعہ بھائیو، اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے بھائی ایک بھی قطرے کو ضائع نہیں کیا۔ سوال کرو کیا کیا؟ کسی قطرے سے آدم کا بنایا؟ ایسے ہو کے چلے گئے ہو؟ تمہارا عظمت مصطفیٰ سمجھو تے سر اٹھاؤ۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بھائی پسینے کے ایک بھی قطرے کو بھائی ضائع نہیں کیا۔ کسی قطرے سے حضرت آدم کا بنایا، کسی قطرے سے حضرت نوح کا بنایا، کسی قطرے سے حضرت موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت یعقوب کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت یوسف کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت موسیٰ کو بنایا۔ آج کے لوگ ہمیں کہتے پھرتے ہیں کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار محمد کا حسن دیکھے، جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے۔ یہ مولوی کی عقل کی بات ماری گئی ہے، یہ نوکروں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے، سرداروں کی چیزیں نوکروں میں ڈھونڈتا ہے۔ ارے محمد کے حسن کا سر اٹھاؤ، ارے آپ اٹھ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا، محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا تو بھائی بابا جی تقابل ہی نہیں بنتا، کیونکہ محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے۔ میں ساری رات یہ جملہ پڑھتا رہوں، عظمت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا کہ محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے، محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے، محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے۔ دلیل بنتی نہیں ہے، لیکن ایک دلیل نوکر پیش کر رہا ہے کہ حسن یوسف کیا ہے، حسن مصطفیٰ کیا ہے، حسن یوسف کیا ہے، حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ ارے جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے جو ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، مل کے بولا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مل کے عبادت کرو حیدری۔ جس پر بولو سب دیکھیں ضمانت کے ساتھ، میں نے پہلے کہا کہ ضمانت کے ساتھ ایک جملہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، بادشاہوں کا ذکر ہے، سچوں کا ذکر ہے، ایسے ہے نا سرکار۔ حضرت آدم کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ غلام باز جویا صاحب، ہمارے نبی کے پسینے کا، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، ہمارے نبی کے، ہائے 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 ہائے، ہمارے نبی کے پسینے کا، بولو چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ بادشاہ فرماتے جب ہمارا ذکر ہونا تو پھر چہرے کھلے کھلے ہونے، نیاز ہی نہ دیو، کچھ بھی نہ کرو، توجہ۔ بادشاہ فرماتے ہمارا ذکر سنو، سن کے ہلکا سا مسکراؤ، 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ کھلو تو بیٹھے، توجہ ہے سرکار۔ بھائی جان دعا فرمائے گا بزرگوں، سرکار کیا ہے حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو ایک نتیجہ دینے لگا ہوں۔ کیا ہے حقیقت؟ بھائی ہمارے نبی کے، آپ نے یہ ہمارا لفظ یاد رکھنا ہے تو پھر لطف آئے گا۔ ہمارے نبی کے، بولو پسینے کا ایک قطرہ۔ پسینہ ہے کیا؟ پسینہ ہے کیا؟ پسینہ کیا ہے بھائی جان؟ کہیں آپ نے یہ وہاڑی یا بورے والا یا میلسی یا ملتان کی مارکیٹ میں کہیں پر دیکھا ہو کہ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں، کسی بڑے شاپنگ مال میں پسینہ بکتا دیکھا ہو؟ طارق بھائی کہیں دیکھا ہے؟ کہیں شیشی میں پڑا ہو بھئی یہ پسینہ ہے اور برائے فروخت؟ نہیں نا۔ کیا ہے پسینہ؟ یہ یوں لیا اور یوں جھٹکا تو پھر نوکر کہنے کا حق رکھتا ہے ارے جس محمد کی جھٹکی ہوئی خیرات کم از کم نبوت ہو۔ سبحان اللہ، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، صدا سلامت رہو، جو عظمت مصطفیٰ سننے کا ہنر جانتے ہو۔ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ بولو ہمارے نبی کے، بھائیان آسان کرو، ہمارے نبی کے پسینے کا ایک، بولو بھائی، ایک
قطرہ. حضرت نوح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. میں نے فکر بھی پڑھنے ہیں، پھر چہروں کی بھی زیارت کرنی ہے. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے. رزق میں جب سے سانسیں کربلا سے لیتے ہوئے نوکر کا فکر وصول کرے. حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. نوح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. موسیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. یعقوب کی حقیقت کیا ہے؟ محمد کے پسینے کا ایک قطرہ. یحییٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. موسیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، کھلی چھٹی ہے، جاؤ اپنے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو. اہل حدیث تک آواز جا رہی ہے تو اپنے علماء سے پوچھے. دیوبندی حضرات تک آواز جا رہی ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے. اہل تشیع تک آواز جا رہی ہے. کھلے اعلان ہے، افتخار حسینی کا چیلنج ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ آدم جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو آدم کے ساتھ کالی کون پڑھا جاتا ہے؟ نوح جو محمد کے پسینے سے بنا ہے، نوح کے ساتھ کالی کون پڑھا جاتا ہے؟ موسیٰ جو محمد کا پسینہ ہے، موسیٰ کے ساتھ کالی کون پڑھا جاتا ہے؟ عیسیٰ جو محمد کے پسینے سے بنا، عیسیٰ کے ساتھ کالی کون پڑھا جاتا ہے؟ یحییٰ جو محمد کے پسینے کا قطرہ ہے تو حضرت یحییٰ کے ساتھ کالی کون پڑھا جاتا ہے؟ میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے. نہ اتنا وقت میرے پاس ہے، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے. میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں. سنی شیعہ بھائیوں، مجھے اللہ کے گھر کی طہارت کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے سنی شیعہ بھائیوں کی موجودگی میں چیلنج کر کے افتخار حسینی فکرہ پڑھ نہیں رہا، آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جا رہا ہے. آدم محمد کے پسینے سے بنا. ہر عالم نے، ہر فقہ والے نے حضرت آدم کے ساتھ لکھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے. حضرت یعقوب لکھا علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے. حضرت موسیٰ لکھا علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے. پھر سوچ اور سمجھ 14 کو موت کے نام پر، ارے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ جیسا. جیو ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، ہاتھ اونچے ہے. حیدر حیدر حیدر. آپ جی ہیں بھائی آپ جی ہیں بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ جویا صاحب بسم اللہ بھائی. ابھی آپ نے نعت سنی ہے نا مجھ سے پہلے، سونا آیا پڑھا نا اسی کے سمجھا مولیوں نے نعت نہیں آندی ہے سرکار. سونا آیا تے سج گئے نے ہے بھائی جان، سونا آیا تے سج گئے نے. بسم اللہ آؤ جی آؤ ترام بھائی. سونا آیا تے سج گئے نے، بسم اللہ علی قبول فرمو. تے سج گئے نے یار اندھے نال پڑھ دے رہے تو میرے نال کوئی رہن دے. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. مجھے آج تک اس مولوی کی سمجھ ہی نہیں آئی جو سارا سال ہو گئے ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ نعت سنتے آئے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار بالکل ضروری ہے. ایمان کا حصہ ہے کہ جب سرکار کی آمد کا میلاد اور جشن ہو بازاروں کو سجانا چاہیے، گلیوں کو سجانا چاہیے، گھروں کو اتنا طاہر و طیب کرنا چاہیے کہ سرکار کا بسیرا آپ کے گھروں میں ہو سکے. لیکن مولوی میری بات یاد رکھ، تمہیں نعت پڑی ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. بہت ہو گیا، بچے بچے کو یہ نعت یاد ہو گئی. اب جب تو نعت پڑھتا ہے تو بچے تیرے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بھولی بھالی قوم کو اتنا تو بتاتا جا تو نے نعت پڑھی ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. ذرا بتا تو صحیح سونا آیا کس کے گھر میں ہے؟ جیو تو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. ذرا بھولی بھالی قوم کو اتنا تو بتاتا جا. آپ جی ہیں توجہ ہے سر. سونا بولو
آیا کس کے گھر میں؟ لوگوں کو ان کا پتہ ہے آیا ہے کہ جن کو محمد نے پالا، اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ جس کے دسترخوان پہ خود رسالت پلتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، صدا سلامت رہو۔ اور ایک نعت بھائی اور بھی حفیظ بھائی، طارق بھائی، جو یہ سب پڑھی جاتی ہے بھائی جان، کہ وہ نعت کیا ہے؟ تیرا کھاما بولو، اور میں نے نعت آندھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ تیرا کھاما، پچھلے سردار تیرا کھاما، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا، بولو یا رسول اللہ، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ یہ بھی نعت ہمیں نعت خان صاحبان سناتے ہیں، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، لیکن جب بھی کوئی میلاد میں آپ کو یہ نعت سنائے نا کہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، حق ہی یہی بنتا ہے کہ سرکار کا کھاتے ہیں تو سرکار کی نعتیں پڑھنی چاہیے، سرکار کی عزت کے ترانے پڑھنے چاہیے، سرکار کی حرمت میں ہمیں قتل ہو جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو شیعہ بھائیوں، جب کوئی نعت کا نعت سنائے نا، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، اس کا کاندھا پکڑ کے ہلا کے ضرور پوچھنا، گھر اٹھاؤ ہم تو کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، ذرا بتا تو صحیح خود محمد 40 سال کس کے گھر سے کھاتا رہا ہے؟ جیو جیو ہاتھ اونچے ہے اللہ اکبر، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ جیے بھائی، ایک منت ہے، میں قرآن پڑھنے لگا، آپ نے فیصلہ کرنا، میں جانے لگا سرکار، ایک منت ہے میری لالا، منت ہے میری، وہ منت سنے میں جانے لگا۔ منت کیا ہے کہ راہبر پیشوا امام ہادی، راہبر پیشوا پیر کرم شاہ، راہبر پیشوا امام ہادی، توجہ، ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، منت بھی کر رہا ہوں اور مشورہ بھی دے رہا ہوں۔ راہبر پیشوا امام بابا مجاہد شاہ جی ہادی، سر اٹھاؤ، بخشش کروانے والے، روز محشر شفاعت کرنے والے، قبر میں آنے والے، لالا میں نے قبر میں آنے والے، حشر میں آنے والے، معاشر میں آنے والے، لواء الحمد کا سایہ کرنے والے، جنت میں بھیجنے والے اور منکروں کو جہنم میں پھینکنے والے۔ یہ میری منت ہے، یہ میری اپیل ہے، یہ میری گزارش ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ ان کو مانو، سر اٹھاؤ، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے۔ بابا جی امام مہدی ایسا ہونا چاہیے، وہ کسی ایم ایل اے ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو، کسی ایم ایل اے ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی صبری کا محتاج جو ایسا نہ ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے ہم نے ان بادشاہوں کا اپنا امام ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی نہ کسی ایم ایل اے کے محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ زرمان بھائی سوال کرو کہ ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی بزرگوں وہ ہے جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو انگوٹھی زکات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جن کے ذاکر کا نام ثنا خان کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ کوئی حافظ ہے تو مجھے یہیں پہ روکنے کہاں رکھتا ہے؟ میں قرآن پڑھ کے عظمت اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی سنی شیعہ بھائیوں وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے
اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ قصیدہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن بھی نہیں سن سکتا، ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن ہے، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العظیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی رہبر جوان مجدد، ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ قرآن میں پڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جن کی سیر کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے دسترخوان کے بارے میں بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ صداقت کا قصیدہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابنانا و ابناکم۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، سفر زیادہ ہے کرنا آپ کے سہارے میں بیٹھ کے سنیے گا، اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ قرآن میں پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اور سنی شیعہ بھائیوں اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن، سنو نات سنو، اللہ قصیدہ قرآن میں پڑھ کے نات پڑھ رہا ہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ قصیدہ پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ موسم سرکار بھائی کائنات کا مشکل کشا ہمارا امام علی بادشاہ، وہ مشکل کشا نبیوں کا مددگار ہے جس کی ولایت کو خود اللہ نے قرآن میں پڑھا تو یہ نوکر سنی شیعہ کیوں نہ پڑھے؟ اللہ نے کیا کہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو، آگے وجہ تخلیق کائنات محمد کو اللہ نے قرآن میں وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ سوچ سمجھ علی کا دشمن ہو کے نہ مر، وہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے رسالت نہیں بچتی، تیری میری عبادت علی کے بغیر۔ جیو جیو مل کے بولو حیدر حیدر حیدر، ایسے مل کے عبادت کرو حیدری۔ آخر میں ایک منٹ آپ جی ہیں، صدا سلامت ہو، راضی ہو؟
آخری بات، 1 منٹ اور تحفہ ہے آپ کا، اتنی بڑی دعا آپ نے دی ہے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ پہلی اور آخری کون؟ توجہ، چیلنج ہے میرا، ہم اپنے ہر امام کا طارق بھائی یوم آمد بھی مناتے ہیں۔ توجہ سرکار تھوڑی سی آسان کرے، آخری بات 1 منٹ اور، اپنے ہر امام کا بولو یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی۔ لالا میں نے یہ تینوں کہہ نہیں سنا ہونا جڑا میں سنا رہا ہوں۔ ہاں توجہ ہے نا سرکار، اپنے ہر امام کا یوم بھاجن آمد بھی اور یوم جوانوں شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کو ہم شجرہ نصر سر اٹھاؤ دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام پیشوا ہے ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ یہ پہلے ازادار سے لے کے سنی شیعہ بھائی سے لے کے آخری حلالی موالی تک اور 48 WV کے چل کے جہاں جہاں تک بھی نوکر کی آواز جا رہی ہے۔ میرا ایک ایک فکرہ اور ایک ایک لفظ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا ہے۔ میں ایک فکرہ آپ کو امانت دے کے جا رہا ہوں، تو بے عربی میں میرے جوان کہتے ہیں بیٹے کو، بے عربی میں کہتے ہیں سرکار بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین اللہ بن علی زین اللہ بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد المناف، عبد المناف بن قصیب، قصیب بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن قعب، قعب بن لفیب، لفیب بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نصر، نصر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن علیسیب، علیسیب بن الحمجسیب، الحمجسیب بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن طارق، طارق بن نامور، نامور بن شلور، شلور بن ارغر، ارغر بن خالد، خالد بن حود، حود بن شالح، شالح بن الفخشل، الفخشل بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمک، لمک بن متوشلح، متوشلح بن ادریس، ادریس بن یارب، یارب بن مولای، مولای بن جنان، جنان بن انوش، انوش بن شیس، شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے ہمارا کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ جیو یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری جرات کے ساتھ فلاک سنو نعرہ حیدری، 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 بابا سخی سردار قلندر۔ ماشاءاللہ کمال خطابت پیش کر رہے تھے بھائی افتخار، بلا تخیر بلا تمہید، ذاکر آل محمد بھائی آصف رضا حیدری آخری اعتماد گزار، وہ آئیں اور برگاہ سرور کنین میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے مومنوں کو یا علی مدد، سیدہ میں پنر منگنا لہانا، قبر حسین تے ہاتھے، سادے کول پانیے، بہن سلابے اللہ دا گھارے، میں ازادار سیدہ لسانس داراں، نظر اللہ نیاز حسین، ایک قبر حسین تے ہاتھے گھار فاق ہے۔ میں کنا کہیں کو سوال نہیں کیتا، اے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہوئے میں امام دے فرمان تے مزدوری کمانا،
تے میں ٹھائیں جشن دے پاک دے وچ بیٹھا اصغر دی مولا زندگی کرے تے ایہو جے جشن تو کو لکھاں ہزاراں نصیب ہومن خوشی دا موقع ہے زیادہ نہیں وے دے سکدے ہن اتنا میں پاند کر رہے ہیں رات دا ویلہ سید کو ایک 50 روپیہ نظر اللہ نیاز حسین خون سمیتے دے ہو سارے دے